بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں عرض کروں کہ ان 14 میں سے کسی ایک نے آ کر دنیا میں حتیٰ کسی دوسرے سے بھی ایک لفظ نہیں سیکھا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امیر المومنین نے اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد پیغمبر سے کچھ سیکھا ہے جیسے باقی لوگ سیکھتے رہے تو پھر اپنے عقیدہ امامت پر تجدید نظر کریں، نظر ثانی کریں۔ اس لیے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آتے ہی امیر المومنین نے سورہ مومنون کی 11 آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک یہ پیغام دینے کے لیے کہ علی شاگرد خدا ہے، اور جیسے علی شاگرد خدا ہے اسی طرح سے حسن مجتبیٰ بھی شاگرد خدا ہے۔ ان کا فہم ہمارے فہم سے سرے سے نسبت نہیں، سرے سے تقابل نہیں۔ حسن مجتبیٰ خود شاگرد خدا اور پیغمبر نے، بس میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں لیکن روک کر ایک بات کہوں تاکہ مجھے تسلی تشفی ہو جائے۔ پیغمبر گرامی اسلام آپ کی صحبت میں امام حسن مجتبیٰ آ کے بیٹھتے تھے حلقے درس میں، لیکن سیکھنے کے لیے ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور امام حسن مجتبیٰ بھی ممبر سے قریب تر پیغمبر انہیں بٹھاتے اور خود فراز ممبر پہ چلے جاتے اور آپ کا معمول رہا ہر روز خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کا خطبہ سننے کے بجائے اور پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور برابر ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ جیسا ظاہر بھی کوئی قریب بیٹھا تھا اس کا ذر چھلک گیا اور دیکھا۔ ابھی مجلس میں آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ اپنی جیب سے موبائل سیل نکال لے اور اس کے ساتھ کچھ دیکھنا شروع کر دیں، آپ ایک دو دفعہ نظر گھما کے دیکھیں گے اور پھر اگر اس میں سے جیب میں نہ رکھا تو پھر آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا۔ پھر آپ سمجھائیں گے اس بچے سے مناسب نہیں ہے مجلس حسین میں آپ یوں موبائل سیل استعمال کریں کھیلیں۔ تو اسی طرح اب اس صحابی نے بھی سمجھا کہ امر بالمعروف کا وقت ہے، نہی از منکر کا وقت ہے، نصیحت کا وقت ہے۔ دیکھا 2-3 مرتبہ موڑ کے تو کہ شاید ابھی امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، لیکن یہ برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے، بہت دیر ہو گئی۔ اب اس صحابی کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور امام حسن مجتبیٰ سے کہنے لگا فرزند رسول ٹھیک ہے وہ آپ کے نانا ہیں، آپ کے جد ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ دین سکھا رہے ہیں، شریعت کے مسائل بتا رہے ہیں اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اس صحابی کی طرف موڑے کچھ کہنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، لیکن ختمی مرتبہ فراز ممبر سے یہ سارا منظر مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو آپ جو گفتگو بیان فرما رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا دعل حسن، میرے صحابی آپ حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دو، حسن مجتبیٰ کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری بات سنو، آپ کو میرے بیان کی حاجت ہے۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ حسن بلا مقصد آسمان کی طرف دیکھ رہے، نہ، فرمایا ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے۔ یہ دقیق تعبیر ہے۔ پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے، نہ، فرمایا ملاحظہ کر رہے۔ ان دو تعبیروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ مطالعہ ہمیشہ استفادے کے لیے ہوتا ہے، جہالت کو برطرف کرنے کے لیے ہوتا ہے، حصول علم کے لیے ہوتا ہے، اور انسان مطالعہ کر کے اب اس شے کا عالم بن جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اسے جان لیتا ہے۔ تو اگر پیغمبر فرماتے کہ حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو بھی غیر معمولی بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ زمین پر بیٹھ کر عرش پر لوح محفوظ کو مطالعہ کرے، یہ چھوٹی بات ہے۔ لیکن اگر پیغمبر لفظ سے مطالعہ استعمال کرتے تو مقام امام حسن مجتبیٰ اور
مقام عظمہ ولایت اور مقام امامت کا تعارف نہ ہو سکتا، اس لیے کہ مطالعہ استفادے کے لیے ہوتا ہے. کم سے کم یہ ہوتا ٹھیک ہے شرف بیان ہوا، لیکن یہ کہ حسن مجھ سے سیکھنے کے بجائے وہاں سے سیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ پڑھ کے جان رہے نہ، دقیق تعبیر ہے. فرمایا ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ. ملاحظہ استفادے کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ حصول علم کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ تصدیق کے لیے ہوتا ہے، تائید کے لیے ہوتا ہے. یعنی حسن مجتبی زمین پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے کہ جو کچھ لوح محفوظ پر درج کیا پروردگار نے، اور جو علم میرے سینے میں دے کر عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں انسانوں کے درمیان روانہ کیا، یہاں میرے سینے میں موجود علم میں اور وہاں لوح محفوظ پر درج علم میں یکسانیت ہے، وحدت ہے، عینیت ہے یا کوئی فرق ہے؟ اثنینیت ہے، غیریت ہے، دوئیت ہے، یہ تعارف. اور سامنے ملتان کے مومنین نہیں تھے، وہ عرب سخن شناس، سخن فہم، بات کی گہرائیوں کو سمجھنے والے، الفاظ کی دقتوں کو درک کرنے والے اہل ادب ہیں. عرب بہرحال عہد جاہلیت میں بھی آپ دیکھیے جو ان کے اشعار ہیں، کئی 100 بند پر مشتمل ایسے اشعار کہ انسان آج بھی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. تو ایک مرتبہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ بات کی تو چیمے گوئیاں شروع ہوئی. ہر فرد سلمان نہیں ہوتا، ہر فرد حذیفہ نہیں ہوتا، ہر فرد مقداد نہیں ہوتا. چیمے گوئیاں شروع ہو گئی. یہ پیغمبر نے شاید لوگوں نے خیال کیا فرد جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے کہہ دیا، اچھا نہیں لگا، برداشت نہیں کر سکے، بھائی میرے نواسے کو کیوں ڈانٹا ہے، اسے کیوں سمجھایا، تو روکنے کے لیے ایسی بات کہہ دی. یہ ذہنوں میں بات چلنے لگ گئی اور لوگ عجیب نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے اور چیمے گوئیاں شروع ہو گئی. اور پیغمبر کے درس میں بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، لیکن اعجاب انگیز نگاہوں سے برابر پیغمبر کو دیکھ رہے، یہاں تک کہ درس تمام ہوا اور سب گھروں کی طرف چل پڑے. اور پورے مدینے میں جیسے آج کل مثلا بعض خبریں آتی ہیں تو پھر 2-3 دن مسلسل وہ خبر چلتی ہے، پھر دوسری خبر آتی ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے، برابر پورے مدینے میں ہر گھر میں یہی موضوع ڈسکس ہو رہا تھا کہ پیغمبر نے کیا کام کیا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی. احساسات کی رو میں بہ گئے، جذبات کی رو میں بہ گئے، اپنے 7-8 سالہ نواسے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. بھلا کیسے ممکن ہے کہ حسن زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کرے؟ باتیں ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، اور دوسرے دن پھر اسی کیفیت میں آئے پیغمبر کے محضر میں. جب آ کر بیٹھے تو پیغمبر نے آج عجیب کام کیا. شاید پہلے ان کی وہ بات کل والی ان کے ذہن سے کچھ دیر کے لیے نکل جاتی، لیکن پیغمبر پہلے ہر روز امام حسن مجتبی کو ہمراہ لے کے آتے تھے اور نیچے بٹھا دیتے. آج پہلی مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں پیغمبر اسلام نے یہ کام کیا کہ نیچے بٹھانے کے بجائے حسن مجتبی کو اٹھا کر منبر پہ لے کے آئے اور اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ دینا شروع کر دیا. اب آپ بتائیے کہ اگر کسی کو کچھ لمحوں کے لیے پچھلے دن کی بات بھول بھی جاتی تو آپ کیسے بھولے؟ جب حسن کے چہرے پہ نگاہ پڑ رہی ہے برابر وہی بات یاد آ رہی ہے. لیکن پیغمبر نے کسی بھی کیفیت کو درخور اتنا نہیں جانا اور برابر آپ نے اپنا بیان شروع کر دیا. کچھ دیر گفتگو فرماتے رہے اور اسی اثناء میں ایک بزرگوار مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور سیدھا چلتے ہوئے آگے بڑھے پیغمبر کے محضر میں. اور پیغمبر نے آنے والے کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے ملے، احوال پرسی کی، اور اس کے بعد آنے کی غایت دریافت کی کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا. تو آنے والے بزرگوار نے عرض کیا یا رسول اللہ حسب سابق استفادے کے لیے آیا ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں اور ان کا جواب مطلوب ہے، اس کے لیے حاضر ہوا. تو جب پیغمبر نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر مناسب سمجھے تو آج آپ اپنے سوالوں کے جوابات مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبی سے پوچھیں. تو آنے والی شخصیت بہرحال پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت پر ایسا ایمان تھا، بلا تأمل کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایسا مناسب سمجھتے ہیں تو
میں امام حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیتا ہوں. اب وہ بزرگان جو تشریف لائے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور مسجد کے گوشے میں چلے گئے. مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھے اور امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور خود دوزانو ہو کر کمال ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ کے جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. ادھر وہ بزرگوار امام حسن مجتبیٰ سے سوالات کرنے اور ادھر پیغمبر نے جہاں بات روکی تھی اپنی بات شروع کر دی. اور آپ کے صحابہ سرابہ حیرت بنے ہوئے, سرابہ سوال بنے ہوئے. بظاہر پیغمبر کی جو آواز ہے ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, لیکن دھیان سب کا بٹا ہوا ہے اور مڑ مڑ کے دیکھ رہے کہ پتہ نہیں اب یہ بزرگ کیا پوچھ رہے ہوں گے حسن سے, اور حسن پتہ نہیں کیا جواب دے رہے ہوں گے. اسی تجسس اور کنجکاوی میں مسلسل وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. لیکن پیغمبر نے ان تمام تر کیفیات کو نظر انداز کیا, اور جہاں سے پچھلے دن بات چھوڑی پیغمبر اگلے مسائل بیان کر رہے تھے, دین کے حلال و حرام سکھا رہے تھے. یہاں تک کہ جب پیغمبر کا درس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہوئی تو ادھر سے وہ بزرگوار امام حسن مجتبیٰ کو اٹھائے پیغمبر کی طرف بڑھے اور قریب آ کر امام حسن مجتبیٰ کو پیغمبر کی گود میں دیا اور شکریہ ادا کیا اور جانے لگے. تب پیغمبر نے اتمام حجت کو ناگزیر سمجھا اور آنے والے فرد سے پوچھا کچھ تشفی ہوئی, آپ کو تسلی ہوئی, اطمینان ہوا, آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے؟ تو آنے والے بزرگوار نے جو جواب دیا کہ واللہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جس مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں, حسن مجتبیٰ بھی اسی مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل. اور اگر پیغمبر حسن مجتبیٰ کے لیے مجرے فیض بنے, واسطہ فیض بنے, وسیلہ فیض بنے, وسیلہ علم بنے, تو عالم لاہوت میں, عالم اسماء و صفات میں, اس عالم ناسوت میں حق تعالی نے جب ان 14 کے انوار کو ظاہر کیا تو سارے کے سارے کامل پیدا ہوئے. یہ 14 شاگرد خدا یا بالواسطہ یا بلا واسطہ. ادھر وہ بزرگ رخصت ہوئے اور ادھر صحابہ کرام برابر سراپا حیرت بنے ہوئے. یہ کیا بات ہوئی, کل پیغمبر نے کیا کیا اور آج کیا کیا؟ اور انہی میں سے ایک بزرگ نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنے والے کون تھے؟ تو فرمایا آنے والے جناب خضر تھے. پہلے خضر کو سمجھیں تاکہ حسن مجتبیٰ سمجھ میں آ جائے. 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں, باقی سب نبی ہیں. نبی جس پر وحی آئے لیکن تبلیغ واجب نہ ہو, اور رسول وہ نبی جس پر تبلیغ بھی واجب ہو. تو رسول 313 ہیں, اور 313 میں سے جو اولو العزم ہیں صاحب شریعت وہ 5 ہیں, اور ان 5 میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہ جناب موسیٰ جنہیں نبوت مل چکی, رسالت مل چکی, تورات مل چکی, آپ کو معجزات عطا ہو چکے. تو اب مزید دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اور کہا کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. تو اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا کو مستجاب کیا اور فرمایا کہ آپ مرج البحرین پہ چلے جائیے, دریا کے کنارے پہ چلے جائیے, اور وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوں گے, جا کر ان کی شاگردی اختیار کریں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. 15ویں پارے کا آخری حصہ اور 16ویں پارے کا آغاز. اب تفصیل پڑھ لیجئے. جب جناب موسیٰ کلیم پہنچے دریا کے کنارے پر سیکھنے کے لیے, اولو العزم صاحب شریعت, صاحب کتاب, نبی, رسول, جب پہنچے تو کون کھڑا تھا؟ جناب خضر کھڑے تھے. اور جناب موسیٰ نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے میں نے دعا مانگی اور مجھے بھیجا گیا آپ کی رہنمائی. تو آنے والے وہ جو بزرگ کھڑے تھے کہا مجھے پتا ہے, میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. مجھے پروردگار نے بتا دیا کہ موسیٰ کلیم آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو میں آپ کو اپنی شاگردی میں لینے کے لیے آمادہ ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے, یہ قرآن نے بیان کہ آپ کو صبر و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جو دیکھے صبر کریں, کہ انشاءاللہ کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے.
دریا کنارے کھڑے تھے اور کشتی والے کو اشارہ کیا جناب خضر نے، اور موسیٰ سے کہا چلیں بیٹھے، دونوں بیٹھ گئے، اور جب چلے اور دریا عبور کیا اور جیسے ہی دوسری جانب پہنچے تو جناب خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا، اور موسیٰ چلائے، اے جناب خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں دریا عبور کروایا، اور یہ کشتی اس کا وسیلہ رزق ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، اور آپ نے اس کا وسیلہ رزق ناکارہ کر دیا، خراب کر دیا، اب یہ کیا کرے گا؟ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ؟ کہا اچھا میں کوشش کروں گا۔ آگے گئے اور سفر کرتے گئے آبادیوں سے گزر رہے، شہروں سے، دیہاتوں سے، اور آگے ایک بستی ہے جس کا نام ہے انطاکیہ، اور جب یہاں پہنچے تو کافی دن کی بھوکے پیاسے تھے، تو اہل قریہ سے سوال کیا، یہ انطاکیہ کے رہنے والے بعد میں اونٹوں کے اوپر سونا لاد کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے تھے، اسے ابن حشام نے اپنی سیرت میں لکھا، اور باقی محدثین نے اور سیرت نگاروں نے کہا کہ با کا نقطہ ہٹا دیجیے اور اس کو تا میں تبدیل کر دیجیے، تو جتنا سونا لے کے آئے یہ آپ کو دے دیں گے، آپ کار رسالت بڑھائیے، تبلیغ کیجیے۔ ہمیں شرمندگی ہوتی کہ اللہ کے دو خاص برگزیدہ بندے ہماری بستی میں آئے اور بھوکے پیاسے چلے گئے، جب بھی آیت ہم پڑھتے ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی، تو آپ یہ نقطہ تبدیل کیجیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ تو تم اونٹوں کے اوپر سونا بار کر کے لائے ہو، اگر پوری دنیا کی دولت لے کے آؤ تب بھی قرآن کے ایک نقطے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ انطاکیہ ہے، اور یہاں سے جب گزرے اور کھانا طلب کیا، پانی مانگا تو کسی نے کچھ نہیں دیا، بھوکے پیاسے باہر نکلے، اور جیسے ہی باہر نکلے، اب ملتان بھی قدیم شہر ہے، قدامت کے اعتبار سے پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور ایک خاص تہذیب رکھتا ہے، تو شہر عام طور پر جو قدیمی شہر ہیں ان کی دیواریں ہوتی، تو جیسے انطاکیہ شہر کی دیوار سے باہر نکلے تو دیوار گری ہوئی تھی، اور پتھروں کی دیوار تھی، اور جناب خضر نے کہا یہ پتھر مجھے پکڑائے، اور جناب موسیٰ نے پتھر پکڑانے شروع کیے، وزنی پتھر تھے، کچھ پتھر پکڑائے، اب پسینہ بہنا شروع ہوا، پیاس لگی اور بھوک نے ستایا، تو ایک مرتبہ کہا جناب خضر کیا بات ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اور آپ برابر مجھ سے پتھر اٹھوا رہے ہیں، ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ جناب خضر نے کہا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ؟ اب گھبرائے اور کہا کہ جناب خضر ایک موقع اور دے دیجیے، اب اگر مزید صبر نہ کر سکوں تو آپ مجھے خود سے الگ کر دیجیے، کہ بس ایک موقع ہے۔ آگے چلے اور قرآن نے بیان کیا، کچھ فاصلہ طے کیا تو کچھ بچے شہر سے باہر نکل کر کھیل رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکے کو الگ سے بلایا جناب خضر نے، اور تنہائی میں لے جا کے اسے قتل کر دیا، اور جب قتل کیا تو اب جناب موسیٰ چلائے کہ جناب خضر یہ کیا کیا ہے، یہ بے گناہ ہے، نابالغ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ نے قتل کر دیا۔ جناب خضر نے کہا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ؟ کہا مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دو عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں، عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ورنہ پیغمبر کبھی نہ فرماتے کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر ڈالے، تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہا جناب خضر مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کے ہمراہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دیں اور میں آپ کو خدا حافظ کہہ کے الگ ہو جاؤں۔ قرآن نے تینوں سوالوں کے جواب ذکر کیے کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، دیوار کیوں تعمیر کروا رہا تھا، اور میں نے اس بچے کو کیوں قتل کیا، اور اس کے بعد کہا موسیٰ ہاذا فراق بینی و بینک، کہ تیرے میرے درمیان جدائی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں خضر کون ہے، کہ اولی العزم صاحب شریعت صاحب کتاب نبی، جس خضر کے ساتھ چند گام طے نہ کر سکے، یہ معلم انبیاء جناب خضر جب خود سوالی اور طالب علم بن کر آئے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں، اور پیغمبر گرامی اسلام اس انبیاء کے استاد کو خود جواب دینے کے بجائے اپنے 7-8 سالہ فرزند حسن مجتبیٰ کی سپرد کر دیں، تو سمجھنا ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے، جو آنے والے کو نہ پہچان سکے اور بعد میں اسے رسول اسلام سے پوچھنا پڑے کہ یہ کون آیا تھا، یہ صحابی ہے، اور جو آنے والے کے ہر سوال کا بے عین ہی رسول اسلام کی طرف سے جواب دے دے، اسے جانشین مصطفیٰ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ یہ
کہ حسن مجتبیٰ جن سے متعلق خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، اگر حسن انسانی شکل میں ہوتا تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوتا. پھر فرمایا لو کان العقل شخصا لکان حسن ابن علی، اگر عقل کو مجسم کیا جائے اور پیکر میں ڈھالا جائے تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوگا. حسن مجتبیٰ خود علم ہے، حسن مجتبیٰ خود عقل مجسم ہے، حسن مجتبیٰ خود حسن مجسم ہے. چاہے 2 سال کے ہوں، چاہے 1 سال کے ہوں، چاہے 5 سال کے ہوں، چاہے 6 سال کے، چاہے 8 سال کے. اس لیے عرض کر رہا ہوں شعراء اشعار لکھتے ہوئے اگر کہیں وزن ٹوٹتا ہے تو چھوڑ دیں، وہ شعر درج نہ کریں. اگر 14 شعر بنتے ہیں تو آپ 13 پہ اکتفا کر لیجئے، 12 پہ اکتفا کر لیجئے. لیکن نہ، یہ کبھی خود یہ وادی پرخار وادی، ہر لفظ تول کے اور سوچ کے اور 1000 مرتبہ سوچ کے لکھا جائے تو اس لیے میں لازم سمجھتا تھا. تو یہ جسارت کی امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے. خدا آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے.